تیمور جھگڑا صاحب ہی میکس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. سلیم مانوی والا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں آپ کو بعد میں کٹوتی کرنی پڑیں گی بیکاز یو ول فال شارٹ آف آل یور ٹارگیٹس. تو کیا منی بجٹ بھی آ سکتا ہے جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچھ حکومتوں نے منی بجٹ دیا تھا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا تقریباً آلموسٹ ڈیفینیٹلی فالو اپ میجرز آئیں گے. دیکھیں یہ 2-3 چیزیں دیکھیں. اگر چلے حکومت کی لیجٹمیسی کو ایک سائڈ پہ چھوڑے, لیٹس اسیوم کہ یہ لیجٹمیٹ تھی, یہ اپرچونٹی ہوتی ہے اتنے سخت حالات میں کہ آپ عوام کو ایکسپلین بھی کریں کہ اس لیے قربانی کرنی ہے, اور یہ 3 سال کا روڈ میپ ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں جب کسی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ اپنے انٹرپرائز میں وہ انفلیشن کی میچنگ سیلری انکریزز دیتے یا نہ دیتے ایسے وقت میں. اب دیکھیں بالکل دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بالکل دیتے. رانا احسان افضل صاحب کہتے ہیں ہم بالکل دیتے بیکاز وہ انفلیشن سے الائنڈ ہے. انہوں نے ابھی بتایا اگر آپ نے انفلیشن سے بھی نہیں الائن کرنا تو پھر تو آپ مارے غریب کو. جا کے کوئی بھی بڑی کمپنی دیکھ لیں پاکستان کی اور ان کی سیلری انکریزز دیکھ لیں. جب کسی اور کا پیسہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے کھیلنا آسان ہوتا ہے. یہ بھی بتا دیں کہ جس طریقے سے امپلائیز 70 سال ان ساری حکومتیں نے بھرے ہوئے ہیں, اپنی کمپنیوں کو ایسے بھرتے ہیں. اچھا بھرتے نا. بٹ میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. جی دیکھیں ضرور جو ہے وہ ایڈیشنل اقدامات ہو گئے. ہوپ یہ تھی کہ یہ بجٹ جو ہے وہ کوئی نیا اکنامک راستہ دکھائے گی. اچھا تو یہاں تو پینشن کی کاسٹ بھی فلی ریفلیکٹڈ ہے. یہاں تو یہ بھی نہیں بتایا کہ ایکسپورٹ کیسے زیادہ ہوں گے, بلکہ جب آپ نے ایک سال میں ایکسپورٹ ٹیکس 1% سے 30 یا 45% کر دیا تو پتہ نہیں ایکسپورٹس کو کیا ہوگا. یہ بھی پرابلی ریورس ہوگا. یہاں تو انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی کچھ نہیں کہا گیا. یہاں ایکسپینڈیچر ریفارم کی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ ایکسپینڈیچر ریفارم 25% کاسٹ انکریز کرنے سے نہیں ہوتی. جی یہاں ٹیکس بیس انکریز کرنے کی کوئی بات نہیں. وہی ایک قابض ہوا جو ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے جو ہمارے تنخواہوں سے کاٹیں, آپ کے تنخواہوں سے کاٹیں, بٹ کاٹ سکتے. جی وہ دیٹ آئی وانٹ ٹو کم ٹو دیٹ بیکاز یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں رانا صاحب, اور وہ یہی ہے کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر پہلے جی 41 لاکھ سے اوپر جو تھے ان کو 35-35% آپ لوگ لگاتے تھے ٹیکس. اب جو اب کی بات میں کر رہی ہوں, پہلے تھا 60 لاکھ جو سالانہ کماتے تھے ان کے اوپر آپ 35%, اب 41 لاکھ سے اوپر جو کماتے ہیں سالانہ اس کے اوپر 35%. یعنی آپ نے یہ کیا ہے کہ اور لوگوں کو آپ نے لے آئے ہیں وہ 35% ٹیکس نیٹ کے اندر. سیلری کلاس کب تک بیچاری ٹیکس دے گی؟ دیکھیں آپ بالکل یہ ٹھیک آپ کا سوال ہے, اور اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں IMF کے ساتھ جب آپ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو پالیسی میجرز دینے پڑتے ہیں, اور اس کی بھی وجہ ہے کہ کیوں آپ کو پالیسی میجرز دینا پڑتے ہیں, اور وہ کیوں نہیں آپ کی بات سنتے کہ ہم نے ٹیکس بیس بڑھانی ہے, یا ہم اگر ان کو کہیں کہ ہم نے انفورسمنٹ سے یہ جو ہے وہ ریکوری کرنی ہے. اس کو ایکسپلین تو کرنے دینا. تو اس وجہ سے وہ جو ایک کہہ لیں جب ہم یہ جو ڈیفیسٹ ہے اعتماد کا جو خان صاحب کے دور میں بڑا ایکسٹریم ہوا, تو اس وجہ سے ہمیں یہ 1600 ارب کے پالیسی میجرز دینے پڑتے ہیں. تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیلری کلاس کے اوپر جو برڈن ابھی آیا ہے یہ منیمل ہے. پہلے یہ 45% سلیب کی بات ہو رہی تھی, 40% سلیب کی بات ہو رہی تھی. پہلے 300 ارب کا حجم جو ہے وہ سیلری کلاس پہ, تو ہم نے اس کو نیگوشیٹ ڈاؤن کیا ہے اور بڑا منیمل امپیکٹ جو ہے وہ سیلری کلاس پہ ڈالا ہے. ہم نے سیل ٹیکس کو نہیں بڑھایا جو ایک نہیں, لیکن امیجن اٹ واز گوئنگ ٹو بی 45%. اٹ واز گوئنگ ٹو, اور یہ ہم نے جو ہمیں پہلے پرپوز جو کیا جا رہا تھا وہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا, IMF نے کیا نا, ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اور ہم نے اس کو میلو ڈاؤن کیا, تو کم سے کم بوجھ ڈالا. آپ ایگریکلچر انکم کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگاتے, آپ سروسز انڈسٹری پہ کیوں نہیں لگاتے آپ, اور لوگ کہتے ہیں آپ پراپرٹی پہ اس لیے نہیں لگاتے چونکہ جتنے بھی ہمارے فوجی بھائی ہیں ان کی سب کی بڑی بڑی زمینیں. پراپرٹی پہ 7E لگایا, کس نے لگایا؟ ہم نے لگایا. 7E جو لگا اس کو کورٹس نے ہیلڈ اپ کر لیا, اب لاہور ہائی کورٹ سے وہ سٹارٹ ہو گیا. تو جو ویکنٹ پلاٹس ہیں
ان پہ وہ ٹیکسیشن کی رجیم سٹارٹ ہو جائے گی 7E سے, وچ از پیونیٹیو. دیکھیں اس کے علاوہ پراپرٹی کے اوپر جو نان فائلرز ہیں ان کو بالکل ہم نے اتنا پنش کیا ہے کہ وہ مجبور ہوں گے کہ وہ فائلر بنے, اور فائلر کے بھی تھوڑے سے سلیبز ہم نے بڑھائے ہیں. اس میں کینٹ وغیرہ انکلوڈڈ ہے, ایوری تھنگ آل اکراس ڈیفینس انکلوڈڈ ہے. دیکھیں یہ مجھے اب یہ اس کی ڈیٹیل ابھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن اٹ از میرے خیال سے پراپرٹی 7E یہ سب جگہوں پہ لاگو ہوتا ہے, اور یہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں ایگریکلچر انکم انفورسمنٹ کا ایشو ہے, ہم ڈیجیٹلائزیشن آف FPR کے اندر جا رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس جو ہیں وہ کرانداز کے تھرو مکنزی کو ہم نے لیا ہے, اور ملنڈا گیٹس بل فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کو فائنانس کر رہی ہے. وی آر گوئنگ فار ڈیجیٹلائزیشن. تو ٹیکس ایویژن کو ہم بالکل اس کو کور کریں گے. ریٹیلرز کی آپ نے بات کی, ریٹیلرز کی 4 شہروں کے اندر والنٹری رجسٹریشن سٹارٹ ہوئی تھی, صرف 70 لوگ آئے, اس کے بعد انفورسمنٹ شروع ہو گئی, اور ریزلٹس آر ویری گڈ. یہاں سے ہم نے بیک ڈاؤن نہیں کرنا. تو آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو ڈیجیٹلائزیشن پہ جائیں گے, پھر آپ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگائیں گے. نہیں, یہ ساتھ انفورسمنٹ, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ایک بار دیکھیں جو بات, دیکھیں نہیں انفورسمنٹ دیکھیں وہ ابھی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوئی, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا انٹرنل ٹارگیٹ 12.9 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے جو ہم نے اپنے لیے سیٹ کیا. لیکن ایک یہ بڑی کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے, کیا یہ ریئلسٹک ہے یا نہیں ریئلسٹک جو FPR کا ٹارگیٹ ہے. دیکھیں ابھی تک جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے وہ 31% پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے. وی ہیو ڈن اٹ دس ایئر. اگلے سال کی 37% انہانسمنٹ کا جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے, جس میں 12% انفلیشنری ہے, 3.6% کی گروتھ ہے, اور اس کے بعد 1600 ارب کے یہ ٹیکس میجرز ہیں, پالیسی میجرز ہیں. اٹس اے ریئلسٹک ٹارگیٹ. ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم انفورسمنٹ سے اس کو اچیو کریں گے, بالکل کریں گے. اچھا تیمور جھگڑا صاحب, آپ سے میں پوچھوں گی, دیکھیں یہ تو یہاں سے پیسے اکٹھے کیے, وہاں سے پیسے اکٹھے کیے, کچھ نہ کچھ بن گیا, بٹ نہ PTI, نہ پیپلز پارٹی, نہ PMLN have the big question کہ بھائی پاکستان بناتا کیا ہے, آپ بیچتے کیا ہے یہاں پہ, آپ بیچیں گے تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی نا. تو ہاؤ کم کہ آپ لوگ اس پہ کام نہیں کر سکے اور سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوئی اس کے اوپر؟ نہیں, میں نے تو یہی سوال اٹھایا. ایک ہی کریکشن کرتا ہوں, پچھلے 10 سال میں ایک ہی سال ہے جس میں ایکسپورٹ بڑھے تھے, اور کوئی 1-2 بلین سے نہیں بڑھے تھے. 24 ارب ڈالر سے تقریباً 32 ارب ڈالر تک گئے تھے. وہ تھا 2022 PTI کا سال. اس کے بعد جب آپ کی حکومتیں گرتی ہیں نا, تو یہی تو ہم کاسٹ آف ڈسرپشن پے کرتے ہیں. اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے, لیکن مجھے مشکل لگتا ہے دوبارہ سے کہ جو گورنمنٹ الیکٹڈ نہ وہ کیسے بات کرے گی. اس کا نمونہ آپ نے اسلام آباد آپ اس پہ بات کریں گے. ڈیفینس اخراجات 2022 ارب روپیہ, ٹھیک ہے, ضرورت ہے اس کی. منیزے, ہمیں ڈیفینس اخراجات پہ بالکل بات کرنی چاہیے. یہاں پہ میں جو ہے وہ رانا صاحب کو اس طریقے سے سپورٹ کروں گا. میں نے ڈیفینس کا انکریز دیکھ لیا, وہ اتنا نہیں ہے, لیکن مثال کے طور پہ جب آپ پینشن ریفارم کریں نا, اور آپ جو ہے وہ کنٹریبیوٹری پینشن کی طرف جائیں, تو وہ پھر سول امپلائیز کا بھی ہونا چاہیے, وہ ڈیفینس امپلائیز کا. اچھا, میں صرف ایک چھوٹا سا سوال کر, مجھے اجازت دے رانا صاحب, ایک چھوٹا سوال اس کا جواب. یہ جو پینشنز کا آپ دکھاتے ہیں ہدف, اس کے اندر ملٹری پینشنز بھی ہیں کہ صرف سویلینز ہیں؟ ملٹری بھی ہیں. وہ آپ ریفلیکٹ کیوں نہیں کرتے بجٹ میں؟ نہیں, وہ ریفلیکٹڈ ہیں, اوور آل پینشن میں ریفلیکٹڈ ہوتی ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے. جی. اوکے, سو دین آئی اسٹینڈ کریکٹڈ.